بھارت اس وقت مقبوضہ کشمیر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ وہ 2022 تک مسئلہ کشمیر اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے اور ایسا ماننا ہے بہت سے تجزیہ کاروں کا، جس کے لیے وہ بڑی تیزی سے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ مودی سرکار کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت زیادہ فعال ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار کے خلاف سفارتی جنگ لڑنے کے فیصلے کے بعد یہ مسئلہ کئی سالوں بعد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں شروع سے ہی مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اب تک مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی سفارتی کوششیں کتنی کامیاب رہی ہیں؟ اس مسئلے پر جارحانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری سفارتکاری جارحانہ ہے؟ دنیا آج کشمیر کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ اور پاکستان کے وہ سفیر جو کہ مختلف ممالک میں تعینات ہیں وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مختلف ممالک کے سفیروں سے، اور سب سے پہلے آغاز ہم کرتے ہیں امریکہ سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسد مجید خان صاحب جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کشمیر کا دن منا رہے ہیں، سب سے پہلے تو اسی کے حوالے سے کامنٹ کر دیجئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ شفا، مجھے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا۔ آج کشمیر سالیڈیرٹی ڈے ہے۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جدوجہد میں اور جو ظلم اور زیادتیاں اور بربریت جو ہے وہ ہندوستان نے خاص طور پہ پچھلے ایک سال میں روا رکھی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب سے یہ مسئلے کا آغاز ہوا ہے، اس حوالے سے وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان کی عوام، کشمیریز جو ہیں جو دنیا کے تمام کونوں میں موجود ہیں، وہ ان کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں، بن رہے ہیں، اور آج یہ اس کا اظہار کرنے کا میں بالکل۔ اسد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ میں جو ڈیموگرافکس ہیں کشمیری امریکن کمیونٹی کے، وہ کیا ہیں اور کیسے آپ لوگ ان سے انگیج کرتے ہیں کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے؟ اس حوالے سے امریکہ میں کشمیری امریکن کمیونٹی بھی ہے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی۔ سینسز میں براہ راست اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کشمیریز نہیں کیے گئے، لیکن اوورآل 1 ملین سے زیادہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا جو ہے وہ امریکہ میں مقیم ہے۔ اسی طرح ہندوستانی کمیونٹی میں بھی کشمیری امریکن کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پاکستان کا سفارت خانہ اور ہمارے چاروں کونسلیٹس جو ہیں وہ مستقل کمیونٹی سے، کشمیری امریکن کمیونٹی سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اس حوالے سے خاص طور پہ 5 فروری کو نہ صرف یہ کہ ہم نے واشنگٹن ڈی سی میں خاص پروگراموں کا اہتمام کیا ہے، جس میں وزیر اعظم، صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر اور مقامی اکیڈیمیا کے لوگ جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے کونسلیٹس نے بھی اپنے تئیں اس اسپیشل پروگرامز کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ سفارت خانہ اور کونسلیٹس جو ہیں وہ اس پہ اسپیشل پروگراموں کا اہتمام کر رہے ہیں، بلکہ پاکستانی امریکن کمیونٹی، کشمیری امریکن کمیونٹی نے اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے کانگریشنل ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ مل کے، اپنے دیگر ریپرزینٹیٹیوز اور مقامی انفلوئنشلز کے ساتھ مل کے کشمیر میں جو جاری زیادتیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا ہے۔ اچھا اسد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب کشمیری کمیونٹی کا کردار وہاں پر کتنا اہم ہے امریکہ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ بھارت کی جاہریت اور بربریت کشمیر میں کس حد تک بڑھ گئی ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کا کردار بالخصوص امریکہ میں اہم ہے، اس حوالے سے کہ US کانگریس شاید دنیا میں وہ واحد الیکٹڈ باڈی ہے کہ جہاں باقاعدہ طور پہ 2 ڈیڈیکیٹڈ ہیئرنگز جو ہیں ان کا اہتمام کیا گیا ٹو ڈسکس دی پلائٹ، جو کشمیر میں صورتحال ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے۔
اور اس حوالے سے ہماری کمیونٹی کا، کشمیری امریکن کمیونٹی کا، میں سمجھتا ہوں بہت ہی کلیدی کردار ہے، اور وہ یہ کردار جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اس حوالے سے ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یعنی امریکہ کشمیر کو ایک متنازع مسئلے کے طور پہ یعنی تسلیم کرتا ہے، خاص طور پہ نئی جو بائیڈن حکومت ہے اس کے اپنے مینیفیسٹو میں اور ابھی تک جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں ان میں ہیومن رائٹس، جمہوریت اور فریڈمز جو ہیں ان کو ایک اہم مقام جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ پہلے تو امریکہ کی جو ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے کشمیر کو بحیثیت ایک متنازع مسئلے کے تسلیم کرنے کی، اس کو جاری رکھے گے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمام تر جس طرح سے وہ جمہوریت اور بنیادی حقوق کو اہمیت دے رہے ہیں وہ ان معاملات میں یعنی بھارت پہ یعنی دباؤ ڈالیں گے ان یونیلیٹرل ایکشنز کو انڈو کرنے کا جو 5 اگست کے حوالے سے ہندوستان نے کشمیر سر میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس وقت کیا ہے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک نئی انتظامیہ کا تعلق ہے اس میں ایک دو چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے جو یونیلیٹرل ایکشنز ہیں اگست 5 کے، اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے جس طرح سے کشمیر کے ڈیموگرافکس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے لائن آف کنٹرول پہ حالات کو مزید خراب کیا ہے، اور جس نوعیت کے یعنی تعلقات ہیں، وہ سیریسلی کشمیر کی سچویشن جو ہے وہ ایک ساؤتھ ایشیا میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اس حوالے سے کہ دونوں ہندوستان اور پاکستان نیوکلیئر پاورز ہیں، اور دونوں ملکوں کا اس مسئلے کا پیسفل حل کرنا جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے امریکہ جو ایک گلوبل اور پری ایمیننٹ پاور ہے، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ کشمیر کو ایک متنازع مسئلہ سمجھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی جو حکومت ہے وہ یقیناً جو پیس اینڈ سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں کشمیر ڈسپیوٹ کی ان پہ توجہ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے الیکشن کیمپین میں بھی اور اس کے بعد بھی جو لیڈرز ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کی آفیشلز، انہوں نے واضح طور پہ ایک ویلیوز بیسڈ فارن پالیسی جو ہے اس کو پرسو کرنے کی بات کی ہے۔ اس حوالے سے جمہوریت، ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ایک اہم پرائرٹی ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان پرائرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی حکومت جو ہے وہ کشمیر میں جس طرح سے بھارت نے کشمیریوں کے حقوق کی پامالی کی ہے اس کا وہ نوٹس لیں گے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے تاکہ بھارت جو ہے ان سٹیپس کو رول بیک کرے جن کے نتیجے میں آج کشمیر میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مقید ہیں اور بے شمار لوگ جو ہیں ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ اسد مجید خان صاحب ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے تھے، پاکستان کے سفیر ہیں امریکہ میں، اور وہ بتا رہے تھے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے۔